اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان مبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے میزبان سید انور زیب خروٹی، اور میرے ساتھ میرے معزز مہمان بھی موجود ہیں اور میرے کو ہوسٹ عارف طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے سحر کے اس پر نور ٹرانسمیشن میں۔ لاہور رنگ کی ہمیشہ سے کاوش رہی ہے کہ جب ٹرانسمیشن لے کے آئیں تو مذہبی امور کو خاص طور پہ نمایاں رکھیں۔ چھوٹی سحری آپ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ثنا خان بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے جائیں گے۔ لیکن عارف طیبی صاحب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس محفل کی چھوٹی سحری کی لاہور رنگ پہ۔ تو ہمارے ساتھ جو ثنا خان موجود ہیں اس سے پہلے تلاوت کلام پاک اگر ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہو، تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ قاری شہباز احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب آپ کو درخواست کریں گے کہ شروعات کریں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واذکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر قاری شہباز احمد نعیمی صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ آج چوتھی سحری ہے اور آج کا ہمارا موضوع بڑا بابرکت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے عزت ملے، اس کو عروج مل جائے، اور ہر انسان اسی تگ و دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح عزت مجھے مل جائے، رزق وافر ملے، عروج ملے، ترقی ملے۔ اور عروج پانے کے لیے، ترقی پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، ہر انسان بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، اور رب کی طرف سے 5 وقت یہ صدا آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی تو رب کے حضور جھکنے میں ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے نماز کی اہمیت اور انسانی زندگی پہ اثرات کیا ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر تیسرا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، نفسیاتی جو امراض ہیں اس کو جکڑے ہوئے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بد نظری ہے۔ تو اس سارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ اور نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو، سراپا کردار بن کر نماز کو قائم کرو۔ نماز کے مسائل کیا ہیں اور نماز کے اندر جو رب کیا حکم فرماتا ہے، نماز کے حوالے سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکم فرمایا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور ہم کس طرح نماز کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، کس طرح راغب ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اور جتنا ہو سکا وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں ہم کوشش کریں گے انہیں اپنی نشریات کا حصہ بناتے ہوئے ہم جو ہے اسے نشریات میں شامل کریں اور جان سکیں اپنے علماء سے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور اس حوالے سے تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ کلام بھی فرمائیں گے۔ اور صاحب ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ذرا تعارف پیش کیجیے گا۔ جی ہمارے ساتھ ناظرین کرام، کیونکہ موضوع جو ہے بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے
ایک مین مذہب کا ہمارے دین کا اہم ستون ہے. نماز کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے جب بھی کلام کیا جاتا ہے تو نماز کے ذریعے کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل پہ جب بوجھ ہوتا ہے ہم بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کو ہلکا کر سکیں، کوئی بات چیت کر سکیں، کوئی ہماری بات سن سکے. پر اللہ رب العزت کریم سے قریبی کوئی بھی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں انسان تمہارے سانسوں میں سے بھی قریب آپ کے ساتھ ہوں، شاہ رگ سے بھی شاہ رگ سے بھی قریب آپ کے ساتھ ہوں. مطلب شاہ رگ انسان، مطلب کہ شاہ رگ کے بغیر انسان ویسے ہی مر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اتنا قریب ہے تو ہم کیوں اس کو ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر. تو نماز ایک ایسا ذریعہ ہے ناظرین کرام کہ ہم ایک سجدہ کریں تو اللہ رب العزت سے اپنے دل کی تمام بات کہے جائیں، اور وہ تمام راز بھی کہے جائیں جو ہم کہہ نہیں سکتے. آج کل کے دور میں کوئی راز رکھنا طیبی صاحب کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنا ہم راز بنانا، اپنے دل کی بات کہے جانا، اور وہ بات یہ رکھنا کہ اسی تک ہی محدود رہے، بہت مشکل ہو چکے. لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنا کتنا آسان ہے. ناظرین کرام، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ واحد علی واحد یوسفی صاحب موجود ہیں، اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، دین کے اوپر بات کرتے ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے محفل میں. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. اچھا یوسفی صاحب، جو سوال سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نماز کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. نماز قائم کرنا، جی جس طرح طیبی صاحب نے کہا، اور نماز پڑھنا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جی بالکل. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. سب تعریف اس رب کی ذات کے لیے جس نے سب سے پہلے انسان بنا کر ہمیں یہ توفیق بخشی، جو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو میں سب سے پہلے تو اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا کیا ہے اور قائم کرنا. میں ایک حوالہ لوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ سے. اور آپ کی سیرت میں آپ مسجد میں موجود تھے، ایک شخص آیا، وہ جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا. اتنی جلدی تھی کہ نہ سجدوں کی فکر تھی، نہ رکوع کا خیال تھا، نہ قیام کی جو حالت کا حیا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے ان کا جائزہ لیا. اس نے نماز کا سلام پھیرا نا تو وہ جلدی سے جانے لگا. حضرت عمر نے روک دیا، روک کر فرمایا نہیں، نماز یہ نہیں جو رسول اللہ نے فرمائی. تو نماز یہ ہے، نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کی توجہ، جیسا کہ حدیث پاک کی روح سے اللہ رب العزت نمازی جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اللہ 3 مرتبہ توجہ فرماتا ہے. پہلی توجہ فرماتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے. اگر پڑھنے والے کا خیال دنیاوی چل رہا ہے تو وہ 1 مرتبہ پھر توجہ فرماتا ہے. پھر بھی اگر خیالی ہے، یہ دنیاوی خیال چل رہا ہے تو اللہ رب العزت تیسرا خیال فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے. تو جب پھر بھی وہ اپنی اسی حالت پر جو قائم رہتا ہے اللہ پھر اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے. اللہ یہ ہو گیا نماز پڑھنا. اب قائم کرنا کیا ہے؟ نماز ہمیں، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز پڑھ کر ہم جو بے حیائی سے رک جاتے ہیں، آنکھ کو حیا سکھا دیتے ہیں، زبان کو ادب سکھا دیتے ہیں، جو دل کو خوف خدا سکھا دیتے ہیں، جس کے لیے ہم نے نماز پڑھی وہ ادائیں کیا تھی، کس کی ادائیں تھی، اگر اس کی ہم جو مکمل اس کے جو پہلو تک پہنچ جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے. نماز بیسیکل جو سجدوں کا نام نماز نہیں، نماز رکوع کا نام نماز نہیں، نماز بیسیکل اس معرفت کا نام ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان قائم ہوتی ہے. اگر وہ ربط قائم ہو گئی تو سمجھ لیں نماز قائم ہو. اچھا، میں یہ بھی جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نماز قائم کرنے میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات دیکھنے والوں کو، اور اس لیے کہ نہ جانے کس کے دل میں میری بات اتر جائے کہ نماز قائم کرنا کیا ہے. کربلا کا میدان ہے، امام علی مقام ہے، اور جو ہے قاتل سر پہ کھڑا ہے کہ مولا کا جو ہے وہ سر اقدس جدا کرنا چاہتا ہے. مولا نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے سجدہ ادا کر لینے دو، نماز کا سجدہ ادا کر لینے دو. تو پیر نصیر الدین صاحب نے کہا کہ کون جانے کون سمجھے، کس کو سمجھائے نصیر کہ عابد و معبود کی کیا گفتگو سجدے میں ہے. وہ نماز قائم کرنا ایسا ہے کہ وقت اگر اخیر بھی آ جائے، وقت نزا بھی سر پہ ہو تو نماز انسان نہ چھوڑے. اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کسی سے کہیں کوئی ہمیں بظاہر درویش نما کسی نے اگر اپنایا ہوا اپنا حلیہ، اس سے کہیں میاں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں میں نے عشق کی نماز پڑھتا ہوں. اب یہ سمجھ نہیں آتا یہ عشق کی نماز کون سی ہے جب وہ رب تو حکم دیتا ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو. عشق والی نماز کون سی؟ ذرا آپ روشنی ڈالتے ہیں. جی میں سب سے پہلے تو اس بات کی توثیق کرنا چاہتا ہوں
کہ درویش لفظ نہیں ہوتا، درویش ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. درویش تو ایک ایسے ہی عرف عام میں چل پڑا ہے. درویش مطلب ہوتا ہے جو اگلی بات جاننے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو معرفت کو سمجھ اس لیے درویش کا ان کو درویش کہنا بھی بے جی 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 آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان کی جو میں ذاتی ان کو اللہ کا ولی کیوں ظاہری ہے ہی حالت نہیں. جی جی ظاہری حالت کے اعتبار سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب ان کی نماز جو کہتے ہیں نا نماز نہیں، جبکہ امام علی مقام جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں جی. اور جو ان سے جڑ جائے گا وہ بھی جنتی ہے. واہ. اور کربلا کا میدان جو کہ آپ نے ابھی کوٹ کر دیا، میں اس کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا صحیح جی ہوں بسم کہ اللہ. اگر دیکھا جائے نا کربلا کا نتیجہ کیا تھا. صحیح. دو چیزیں ہیں، ایک کردار ہے یزیدی، دوسرا ہے حسینی. صحیح اگر کوئی کردار ہمیں ملے نا کربلا کے بعد، یہ دو رستے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ رحمان کے رستے پہ چلیں گے تو حسینی رستہ ہے، واہ. اگر آپ شیطان کے رستے پہ چلیں گے یزیدی رستہ ہے. اب رحمان کے رستے پہ امام علی مقام نے بچایا کیا؟ صحیح. امام علی مقام نے سر دیتے دیتے بھی سجدے کو عروج بخشا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. واہ. عروج بخشنے کے بعد لوگوں کو بتا دیا، لوگوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ فلاح پائے تو وہ یہ رستہ ہے. کیونکہ حضور کی حدیث پاک میں تھوڑی سی پیچھے سے پس منظر سے آتا ہوں، بس 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں بات کہ حجۃ الوداع پہ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحیح ہے. ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اہل بیت. اب اہل قرآن کیا ہے؟ قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے. اب قرآن نے کہا نماز پڑھو اور اہل بیت نے پڑھ کے دکھائی. واہ. ٹھیک ہے جی. جیسے انہوں نے پڑھی، اگر کوئی ویسے پڑھ رہا ہے یا اس کے جو لوازمات کو پورا کر رہا ہے یا اس کی جو حق کو ادا کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ رحمان کے رستے پہ جا رہا ہے. صحیح. یہ جو کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز جب انہوں نے نہیں چھوڑی تو ہمیں یہ کہنے والے جو ہے نا یہ جو فقط اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ آپ کو خود تو دوزخی ہیں ہی. جو نماز کا یہ اعلان ہے، یہ علماء کا مجتہدین کا ایک اجتہاد ہے، یہ مکمل فتویٰ علماء کا کہ جو اعلانیہ نماز کی رد کرے وہ کافر ہے. اللہ. جو اعلانیہ نماز کی رد کرے وہ کافر ہے. کوئی بھی اسلامی رکن کی کوئی اعلانیہ زکوٰۃ ہے، اس کی اگر اعلانیہ کہ میں نہیں اس کو مانتا تو وہ کفر میں چلا گیا. تو نماز ہمیں ادب سکھاتی ہے، نماز ہمیں اس بات سے بچاتی ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے جس سے ہمیں منع فرمایا ہے. بے شک. اور عارف طیبی صاحب نماز کی جو بات کی جا رہی ہے، ایک سوال ذہن میں بالکل آتا ہے کہ ادب کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نماز میں جو ہمارے ساتھ ذہن میں خیالات آتے ہیں، اس طرح آپ نے بھی بات بھی کی کہ کاروباری خیالات آ جاتے ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں ہمارے پاس، ان کے خیالات ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو اس سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے کہ ہمارا تمام کے تمام توجہ جو ہے نماز کی طرف ہو؟ جی دراصل نا یہ جو ہمارے ظاہری حالات ہیں نا، یہ ملک و قوم کے یا یہ دنیاوی حالات ہم پہ اتنے ہیوی ہو چکے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ سے باہر جانے نہیں دیتے. ہم جب نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا خیال آنا ضروری ہے، لیکن خیال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خیال احسن ہوتا ہے، ایک بد ہوتا ہے. بد کے لیے تو ویسے ممانت ہے نا، اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوراً خانہ کعبہ کا تصور کر لیں تاکہ جو آپ کا تصور ٹوٹا تھا وہ پھر برقرار ہو جائے. جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ 3 بار توجہ فرماتا ہے، وہ توجہ خانہ کعبہ اور جو نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے اگر خیال آتا ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کی ادا آپ کو یاد آ گئی، صحابہ کرام کا طریقہ یاد آ گیا، کربلا والے امام علی مقام کا آپ کو وہ جو قربانی دے کر سجدے کو بچانا یاد آ گیا، وہ اس کو عظیم کرتا ہے. میں اس پہ آخری بات یہ کہوں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ رکھو میں جنت دوں گا، نماز پڑھو میں جنت دوں گا، حج کرو میں جنت دوں گا، جو اس کے علاوہ زکوٰۃ دو میں جنت دوں گا. کسی نے کہا مولا میں تجھے بھی ملنا چاہتا ہوں، تو آگے سے آواز آئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کا تیرے ہیں. تو پتہ چلا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں نا، ان اداؤں کو ڈھونڈتے وقت جو خیال آتے ہیں نا، وہ اس نماز کو معراج تک لے جاتے ہیں. اللہ. واہ. وہ معراج تک لے جاتے ہیں. اور معراج کی بات کی ہے تو میں نے جس طرح پہلے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، تو گفتگو شعور دیتی ہے جی، اور نعت حضور جو ہے سرور عطا کرتی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم گفتگو جس آقا کی سن رہے ہوں ان کی مدح ثنا جو ہے وہ نہ سنیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. میں چاہوں گا کہ قاری شہباز احمد نعیمی ہمارے ساتھ ہیں، آپ جو ہے وہ نعت پاک جو وہ پیش فرمائیں تاکہ ہماری سماعتیں اس سے معطر ہوں اور ہم جو ہے آقا مولا کے ذکر سے جو درود پاک ایک بار سارے پڑھ لیجئے.